ایک انتہائی دکھ اور درد کے عالم میں کل کا جو واقعہ مسجد نبوی اور روضہ رسول کے سامنے کیا گیا انتہائی شرمناک افسوسناک ہے۔ ہم اپنی سیاست کو روضہ رسول کے سامنے لے گئے اور روضہ رسول کی توہین کی گئی اور مسجد نبوی کی توہین کی گئی۔ خدا را اس طرح کے کام اپنے گھروں میں اپنے ملک میں کام کرو، لجپال نبی کی بارگاہ میں اس طرح کے کام نہ کرو۔ یہ وہ مقدس بارگاہ ہے جس کے آداب، لجپال نبی کے آداب اللہ کی بارگاہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب بتائے ہیں۔ اور جب میری محبوب کی بارگاہ میں جانا تو ایسا نہ جانا کہ جس طرح آپس میں تم آوازیں بلند کر کے جاتے ہو، بلکہ میری محبوب کی بارگاہ میں جانا بھی ہے تو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ میری محبوب کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا اور تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وہ کون سا ہے کہ اگر تم نے اپنی آوازوں کو بلند کر لیا تو ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ سامعین، انسان کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور پتہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ سزا دیتا ہے جب لجپال نبی کی بارگاہ میں کوئی بندہ توہین کرتا ہے یا اپنی آواز کو بلند کرتا ہے تو یہ سزا ملتی ہے کہ عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ بندہ سمجھتا ہے میرے اعمال بڑے پڑے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کے اعمال کی کتاب کے اندر ایک عمل بھی باقی نہیں ہوتا، وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ اور خدا را یہ وہ مقدس بارگاہ ہے، یہ وہ مقدس بارگاہ ہے جہاں اولیاء کرام اپنی سانسوں تک کو روک دیتے ہیں۔ صحابہ کرام جب اس بارگاہ میں جاتے تو اس طرح بیٹھتے اور اس طرح جاتے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اپنی آوازوں کو پست کر لیتے، اپنے سروں کو نیچا کر لیتے۔ ان سے پوچھئے جن کو مدینہ پاک کی ابھی تک زیارت نہیں ہوئی اور وہ تڑپ رہے ہیں اس بارگاہ میں جانے کے لیے، اور تمہیں اگر حاضری کے لیے بلایا گیا ہے اور تم نے یہ رویہ اختیار کیا ہے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ ہم سب مسلمان پاکستانی، انتہائی شرمناک بات ہے ہمارے لیے، اور اللہ کی بارگاہ میں آج جمعۃ الوداع ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے محبوب کی بارگاہ میں، یہ تو وہ مقدس بارگاہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تمہیں اگر اس بارگاہ میں آنا ہو تو تمہارے اگر گناہوں کے انبار بھی ہو تو اس میں آ کر مجھ سے سفارش کر لینا، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس جانب جا رہے ہیں میرے بھائیوں؟ خدا را اس مقدس بارگاہ کا ہمیں جو ہے آج میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را جو ہم سے کام ہوا، جو ہماری قوم سے بھول ہوئی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ کریں، سب اجتماعی طور پر دعا مانگیں کہ اللہ ہماری اس توبہ کو قبول کر لے اور اپنی بارگاہ میں جو ہے قبول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سرخرو فرمائے۔ یہ وہ مقدس بارگاہ ہے جس کے بارے میں عزت بخاری نے کیا خوب کہا تھا کہ ادبگاہ ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ میں آید جنید و با یزید این جا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اولیاء کرام، با یزید بستامی جیسے انسان، حضرت جنید بغدادی جیسے انسان اپنی سانس تک کو روک لیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری سانس نکل جائے اور لجپال نبی کی بارگاہ میں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو خدا را اس مقدس بارگاہ کا تقدس کا خیال کیا کرے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔